أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر احسان کیا، مرتن اخری، ایک بار اور بھی، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد، نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد، اور ید بیضا اور عصا والا معجزہ حاصل کرنے کے بعد، اور اس کا عملی مشاہدہ کرنے کے بعد، اور اپنے بھائی کی نبوت کی دعا قبول ہو جانے کے بعد، اور بھی بہت سے احسانات ہیں جو ہم اس سے پہلے آپ پر کر چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 8 احسانات گنوائے ہیں اگلی چند آیتوں میں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارا جو سلسلہ ہے پیدائش کا اور پھر نبوت ملنے کا، یہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پری پلان پروگرام کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی کی متعدد قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وحی ہوتی ہے جو اب نبی کی طرف کی جاتی ہے، اس وحی کی حیثیت دوسری ہے۔ لیکن ایک وحی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کسی کی فطرت میں رکھ دیا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ اللہ کے راستوں پر چلے اور شہد بنائے۔ اور ایک وحی کا مطلب ہوتا ہے تیز اشارہ یا دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ تو چونکہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی نہیں تھی، بلکہ ان کو اللہ پاک نے یا تو کسی فرشتے کے ذریعے یہ اطلاع کر دی، یا پھر ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس صورت کو الہام کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ آپ ایسا کریں۔ ما یوحا، یہ چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، کہ دریا نے ان کو ڈھانپ لیا جس طرح اس نے ڈھانپنا تھا۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو کچھ وحی کرنا تھا۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کی ماں کو اشارہ کیا یا الہام کیا جو کرنا تھا۔ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، یہ کہ تو اسے ایک صندوق میں ڈال دے۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ،
پھر پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے ایک خاص محبت ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا. اس سے پہلے ہارون علیہ السلام ایسے سال میں پیدا ہو چکے تھے کہ جس سال بچے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اور ایک ان کی بڑی بہن بھی پہلے سے موجود تھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خطرہ ہو کہ پولیس اس کو آ کر پکڑ لے گی اس وقت اس کو ایک کشتی نما صندوق بنا کر اس میں ڈال دینا، اور صندوق کو پھر دریائے نیل میں ڈال دینا. تو 3 مہینے تک تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی نہ کسی طریقے موسیٰ علیہ السلام کو پولیس کی نظروں سے بچا کر رکھتی رہی. لیکن پھر جب دیکھا کہ اب بچنا مشکل ہے تو اللہ پاک کے اشارے سے انہوں نے ایک ایسا صندوق بنایا کہ جو کشتی کی طرح دریا پر تیر سکے، اور ساتھ ہی احتیاطاً اپنی بیٹی سے کہا کہ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلنا. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ وہ لڑکی ایسی ذہین اور عقل مند تھی کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ بھی رہی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ وہ صندوق کا پیچھا کر رہی ہے. اس لیے ایک عرب شاعر نے کہا ہے کہ اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حکیما فلا توصه، کہ جب تو کسی ضرورت کے لیے کسی کو بھیجنا چاہے تو کسی دانا آدمی کو بھیج، پھر اسے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی اپنی سمجھ سے اور اپنی دانائی سے معاملے کو حل کر لیتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی اسی طرح کیا، دیکھتی رہی کہ صندوق کہاں جاتا ہے. تو صندوق دریا کی اس شاخ میں داخل ہوا جو فرعون کے محلات میں سے گزرتی تھی. پھر اس صندوق کو محل کی کنیزوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو اٹھا لیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں کوئی جواہرات ہوں گے، کوئی مال ہوگا، کوئی سونا ہوگا، تو وہ اٹھا کر اس کو رانی کے پاس لے گئی، ملکہ کے پاس لے گئی کہ یہ دریا سے ہمیں ایک صندوق ملا ہے. تو اس نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک ایسی دل ربائی ڈال دی اور ایک ایسی انوکھی محبت ڈال دی کہ جو بھی انہیں دیکھتا وہ ان پر فریفتہ ہو جاتا. تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک بچہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کرو. وہ سیدہ آسیہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کو ہم قتل نہ کریں، یہ بڑا پیارا بچہ ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور اس طرح اگر وہ ہمارا بیٹا بن جائے گا تو ہمیں یہ خدشہ بھی نہ رہے گا کہ یہ ہماری حکومت پہ قبضہ کر لے گا، تو اس طرح ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا
کہ اے موسیٰ تمہیں پولیس کی نگاہوں سے بچا کر پھر تمہیں دریا کی لہروں میں سلامت رکھا، پھر تمہیں فرعون کے محل کی طرف چلا دیا، پھر تمہیں بادشاہ کی ملکہ کے پیش کر دیا، اور پھر بادشاہ کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے تمہیں قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت ہماری چشم کرم کے سامنے ہوتی رہے۔ صنع یصنع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، اور تسنا کہ تو پروان چڑھے، تو بنایا جائے، تو پالا پوسا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ استمشی اختو کا، جب تمہاری بہن چلتی تھی، وَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تو وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں خبر دوں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، ایک ایسی عورت کی جو اس کی کفالت کر سکے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، وقتلت نفسا، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے تجھے غم سے نجات عطا کر دی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا کئی طرح سے آزمانا۔ فرمایا ہمارے احسانات کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ ہم نے تمام عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم نے کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پینا، اور صرف اپنی ماں کا دودھ پینا ہے جب وہ تمہیں میسر ہو۔ تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی عورت ملے جو بچے کو دودھ پلائے، لیکن بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے خاص انتظام کے تحت اس بچی کے دل میں ڈالا جو فرعون کے محل کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو تم مجھے بھیجو، میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ، ہم تو یہی انتظار کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لایا گیا۔ جب انہوں نے دودھ پلانا چاہا تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ تو فرعون نے کہا کہ تم اس کی آیا بن کر، اس کی دایا بن کر ہمارے محل میں ہی رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو اگر تم چاہتے ہو تو اس کو اپنے گھر میں لے جاتی ہوں اور وہیں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی، اور آپ مجھے میری تنخواہ گھر پر ہی پہنچا دیا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا نور چشم عنایت کر دیا۔ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور تنخواہ فرعون سے وصول کر رہی تھی۔ تو فرمایا کہ ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں اور اس کا غم بھی دور ہو گیا۔ پھر اے موسیٰ آپ نے ایک فرعون کی قوم کے قبطی شخص کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ پھر ہم نے آپ کو فوری طور پر ہجرت کا حکم دیا۔ آپ بے سر و سامانی کے عالم میں، انتہائی بھوک اور پیاس کے عالم میں مصر سے نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ہم نے آپ کو بہت سی تکلیفوں اور بہت سی آزمائشوں سے گزارا تاکہ
آپ نبوت کے قابل ہو جائیں، کیونکہ شاہی محلات میں جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ نبوت کی سختیاں اور نبوت کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے آپ کو فرعونی محلات سے نکالا اور مدین کے صحراؤں میں اور مدین کے جنگلوں میں اور وہاں کے میدانوں میں بکریاں چرانے پہ لگا دیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو مدین والوں کے درمیان کئی سال تک ٹھہرا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آ گیا اے موسیٰ۔ اے موسیٰ، جب تم نے 10 سال بکریاں چرائیں اور پردیس کے دکھ سہے اور پھر وہاں تمہاری شادی ہو گئی، تو پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اب تمہیں اس تربیت کے بعد نبوت عطا کر دی جائے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور تجھے میں نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے۔ میں ہر بندے کو اللہ ہی بناتا ہے، لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مشن کی تکمیل کے لیے پیدا کرتا ہے۔ تو اے موسیٰ، ہم نے بھی تجھے بنی اسرائیل کی تربیت اور ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے پیدا کیا، اور اپنی نگرانی میں اور اپنی تربیت میں تم کو پروان چڑھایا، اور ہر لمحے تمہاری ضروریات کا خیال رکھا، اور ہر مصیبت میں تمہاری حفاظت کی، حتیٰ کہ تم صحیح سلامت پھر واپس مصر جانے کے قابل ہو گئے۔ ترجمہ ایک بار۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے آپ پر احسان کیا ایک اور بار۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ وَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، یہ کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر چاہیے کہ دریا اسے کنارے پر ڈال دے۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تاکہ اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک خاص محبت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی۔ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تو وہ کہتی تھی کیا میں تمہیں بتاؤں؟ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، ایسی عورت کے بارے میں جو اس کی کفالت کر سکتی ہے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا،
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، وقتلت نفسا، اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے تجھے غم سے نجات عطا فرمائی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا مختلف طریقوں سے آزمانا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو کئی برس تک رہا مدین والوں میں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آ گیا ایک مقرر اندازے پر اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور تجھے میں نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔